اچھا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اخلاق کا بہترین ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3559۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ جنت کے کارنر میں پلاٹ کی گارنٹی، جنت کے مڈل میں پلاٹ کی گارنٹی، حتیٰ کہ پوری جنت کا وعدہ۔ کس کے لیے؟ جو آرگیونگ چھوڑ دے، جو بحث کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ بھی ہے، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ شغل میلے میں کیوں نہیں اور فن میں کیوں نہیں، جو مجھے گارنٹی دے گا، جو دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی۔ اچھا اخلاق ہونا، having good manners۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال لم يكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے فحش گفتگو نہیں کی، کبھی کچھ بری بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ the best of you are those who have the best of manners۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اخلاق کا بہترین ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3559۔ ہمیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا۔ We want to be with the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنے سب سے، اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنے کام والے سے، جو ورکرز ہیں، جو انڈر پریویلیجڈ ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے دور ہوگا مجھ سے قیامت کے دن اور جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعِدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ۔ جو جھگڑالو ہیں، اونچا بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ سب سے دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے جو بھاری چیز ہے قیامت کے دن وہ حسن خلق ہے۔ ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلق۔ کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے قیامت کے دن میزان میں جتنا مومن کا اخلاق ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتے ہیں جو فحش گفتگو کرتا ہے اور جھگڑالو ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اخلاق، اچھا اخلاق۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کو جنت کے کارنر میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو آرگیونگ چھوڑ دے، جو بحث کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ بھی ہے، اور میں جنت کے مڈل میں اس کو پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ شغل میلے میں کیوں نہیں اور فن میں کیوں نہیں، اور میں اس کو سب سے ہائیسٹ جنت میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے۔ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا کہ جنتیوں کی زیادہ لوگ جنت میں کس کوالٹی کی وجہ سے جائیں گے؟ تقویٰ اور حسن اخلاق، اور زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ الفم والفراج، منہ اور پرائیویٹ پارٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہم سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھے ہیں، ایک بھائی جو روزہ رکھنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزے رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑتے، فرائض میں ہمیشہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور دے نیور مس قیام اللیل، تکبیر اولا، اور ماشاءاللہ اس بندے کا ریوارڈ اور اس بندے کا ریوارڈ جو بے شک اپنے صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصیام والقیام، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لے گا جو روزے رکھنے والے کا اور قیام اللیل کرنے والے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کو ولی اور متقی سمجھتے ہیں، بٹ ہم اس کو ولی اور متقی نہیں سمجھتے، ہمارے ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں۔ اور اللہ کے نے کہا نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق، البر حسن خلق، نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق. انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے کام کیا، آپ نے آج تک اف نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں کیا ہے، تم نے کام کیوں نہیں کیا. آپ نرم مزاج تھے، لین. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو حالانکہ فرعون سے بدتر کون ہے ہمارے آج کل کے حکمران، یا آج کل کے جو ایون ٹرمپ وغیرہ بھی دیکھا جائے تو یہ تو ان کے تو قرآن میں تردید نہیں ہے نا. شاید توبہ کر لیں، شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن قرآن میں فرعون کو تو کنفرم ہے کہ وہ صبح اور شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے قبر میں، اور وہ جہنمی میں سے ہیں. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. جب فرعون سے یہ حکم ہے تو جب ماں باپ سے یہ حکم نہیں ہے، اور بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے حکم نہیں ہے یہ. اور قرآن کے اگر تمام صورتوں کو آپ جمع کریں تو سب سے بیچ والی صورت بنتی سورہ کہف. اور اگر آپ قرآن کے الفاظ شروع بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس تک کیلکولیٹ کریں، جو بیچ کا لفظ بنتا ہے وہ سورہ کہف میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرنا. اور یاد رکھیں جلد بازی، ریکلیسنس، التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کامنس، ریلیکسیشن، ٹرینکولیٹی از فرام اللہ. اور ریکلیسنس، جلد بازی، ہر ٹائم تیزی میں ہونا اس فرام شیطان. اپنا ٹیمپرمنٹ لاگ مینٹین کریں جس میں لکھیں وٹ اریٹیٹس می. کیا میں بہت زیادہ ہری یا ہیسٹی تو نہیں ہوتا، انزائٹی تو نہیں ہوتی ہر ٹائم مجھے، میں ہر ٹائم بہت زیادہ جلدی کرو، جلدی 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 کے ورڈ میں بہت زیادہ یوز تو نہیں کر رہا. اور ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگوں سے تو اخلاق اچھا رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ سے بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کیسے بہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو اچھا اخلاق ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین نو ون از واچنگ یو بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ یو. آپ زبان سے فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کیسے ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اب اللہ کے سامنے آپ نے اپنا اخلاق شو کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چلو صالحین تھے، میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کا تنہائی میں ان کا اخلاق اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوتا تھا. وہ تو واش روم میں جا کے بھی اپنا سر کو جو ہے نا کور رکھتے تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. کچھ تو اپنے کپڑے پورے اتارتے نہیں تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاق. اسلام کا تو یہ میکینزم ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کا برا خیال آئے تو وہ خیال اس کو شرمندہ کر دیتا رب کے سامنے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ خیال آیا. اتنا اچھا اخلاق، یعنی اخلاق اپیرنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. تبھی تو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے اور سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے.